شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے باب ششم، جس کا عنوان کیا ہے؟ انسانیت کا ادراک اور معاشرتی شعور ہے اس کا عنوان۔ بچوں باب ششم کا شروع کریں گے آج سبق 6.2۔ گزشتہ روز ہم نے 6.1 مکمل طور پر ختم کر لیا۔ آج سبق 6.2 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے پائیدار عادات جو کہ بچت سے متعلق ہیں۔ اس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح کی بچت ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور آج آپ کو اس کا پہلا لیکچر پڑھایا جائے گا۔ آج کے لیکچر میں بچوں آپ سیکھو گے مفرد اور مرکب جملے پہچان کر مفرد جملوں کو مرکب اور مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کرنا۔ لیکن ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل درست، ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگرمی کچھ نیا سیکھنے کے لیے۔ تو ہماری آج کی سرگرمی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا بچوں، آج آپ کیا کریں گے آغاز میں کہ مفرد جملوں کی 5 مثالیں بتائیں گے۔ مفرد جملے کس طرح کے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مثال اس کی بتاتی ہوں۔ امجد بارش میں بھیگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مفرد جملہ ہے یا مرکب ہے؟ ایک بات ہے، ایک فعل ہے، بھیگ رہا تھا، یہ ہے مفرد۔ اب اس کو اگر ہم مرکب بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ امجد بارش میں بھیگ رہا تھا اور زور زور سے پاؤں زمین پہ مار رہا تھا۔ یہ ہو گیا مرکب جملہ۔ اس میں ہم نے اور لگا کے اس جملے میں ربط قائم کر دیا، دو باتوں کو ایک ساتھ ملا دیا، دو فعل شامل کر دیے، بھیگنا ایک فعل اور زمین پر پاؤں مارنا دوسرا فعل۔ بالکل اسی طریقے سے بچوں آپ نے بھی مرکب جملے 5 بنانے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ شور نہیں مچانا ہے، بہت خاموشی سے کام کرنا ہے، اور جب کام مکمل ہو جائے معلم سے اجازت لیں اور اپنا کام انہیں دکھائیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت اچھے، بہت خوب پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف، اور آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں یہ میں آغاز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج ہم سیکھنے والے ہیں مفرد اور مرکب جملوں کی پہچان، ان کا فرق، اور اس کے ساتھ ساتھ مفرد جملوں کو مرکب میں تبدیل کرنے کا طریقہ، یعنی مفرد جملوں کو آج آپ کو مرکب میں تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ہم نے ابھی تمہیدی سرگرمی میں بھی یہ چیز سیکھی، یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک مفرد جملہ تھا اس کو مرکب میں تبدیل میں نے کیا۔ بالکل اسی طریقے سے آج کا کام ہم کریں گے کہ ایک تو پہلے مفرد جملے کون سے ہوتے ہیں اس کی پہچان سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفرد کو مرکب میں کس طریقے سے تبدیل کیا جائے۔ لیکن پیارے بچوں ہم اس وقت کون سے باب پر ہیں؟ ہم اس وقت باب ششم پر ہیں، یعنی ہماری جو درسی کتاب جماعت ہفتم کی کتاب ہے ہم باب ششم پر ہیں، اور آپ آدھی سے زیادہ کتاب مکمل کر چکے ہیں۔ باب اول، باب دوم، سوم، چہارم، پنجم بہت اچھے طریقے سے آپ سیکھ چکے ہیں۔ سبق 6.1 بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس وقت ہے ہم سبق 6.2 پر۔ تو آج کا کام ہم کیسے کریں گے؟ آج کا کام کریں گے ہم سرگرمیوں کے ذریعے، اور سرگرمیوں میں کیا کیا کریں گے؟ بہت ہی مزیدار اور دلچسپ کام ہے، آپ کو بہت پسند بھی آئے گا، آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے بھی، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے۔ اپنی پہلی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ ہماری پہلی سرگرمی میں سبق 6.2 پائیدار عادات بچت میں سے، اسی سبق میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 سے 7 مفرد جملے منتخب کرنے ہیں۔ ایک تو آپ کو پہچان ہوگی کہ مفرد جملہ کون سا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے مرکب میں تبدیل کرنا ہے، اور اس سرگرمی کے دوران معلم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ یعنی آپ نے ایک فعل والا جملہ منتخب کرنا ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے، اور وہ کیسے تبدیل کریں گے معلم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، معلم آپ کو بتائیں گے بھی۔ لیکن پھر دوبارہ میں یہی کہوں گی پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، شور نہیں مچانا ہے، پوچھنا بھی ہے تو معلم سے اجازت لینی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اپنی سرگرمی کو مکمل کریں۔ شاباش، اچھے بچے ہیں، اچھے بچے کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں، اور اس چیز کو یعنی جو ان کو معلم یا معلمہ ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں، جیسے آج آپ نے کی ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اب ہم اپنی دوسری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری سرگرمی میں آپ کیا کریں گے؟ دوسری سرگرمی میں بچوں
آپ نے کرنا یہ ہے، اسم معرفہ کی نمائندگی کرنے والے الفاظ کی ایک تو سب سے پہلے فہرست بنانی ہے۔ اس سرگرمی میں ایک تو دہرائی ہوگی اسم معرفہ کی۔ اسم کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ، چیز کا نام۔ اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عام چیزیں بھی آ جاتی ہیں، خاص چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اسم معرفہ جو ہے صرف اور صرف خاص چیزوں کے نام ہے۔ یہ اسم کی قسم ہے، اسم معرفہ۔ اب اس میں خاص چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو خاص شخص آ جاتے ہیں، قائد اعظم، علامہ اقبال لکھ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ سکتے ہیں۔ جگہ آ جاتی ہے لاہور، کیونکہ لاہور جیسا شہر دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ لکھ سکتے ہیں۔ چیز میں قرآن مجید، ہیرا۔ آپ اس طرح کی وہ چیزیں جو بہت خاص ہوں اور دنیا میں انمول ہوں، یعنی ان جیسی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے فہرست بنانی ہے ان چیزوں کی جو اسم معرفہ کی نمائندگی کرے۔ کم از کم 7 سے 10 چیزوں کے نام لکھ لیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے انہیں جملوں میں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے پہلے تو مفرد جملہ بنانا ہے، پھر اس کو مرکب میں تبدیل کرنا ہے۔ اور مرکب کو تبدیل کرنے میں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور، جس کی وجہ سے، جو، اس، ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملوں میں ربط قائم کیا جاتا ہے، تاکہ پہلا جملہ الگ نہ لگے اور دوسرا جملہ بھی الگ نہ لگے، دونوں اسی طریقے سے لگے کہ ایک ہی بات کو بتایا جا رہا ہے، اور اس میں تسلسل قائم کرنے کے لیے ہم اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں یہاں پر ویڈیو کو روکیں، اور یہ بہت ہی مزیدار سی سرگرمی ہے جو آپ بہت سوچ کے کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے کریں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں گے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں گے۔ شاباش پیارے بچوں، بہت خوب اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یہ کام کو سر انجام دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے آج آپ مجھے بتائیں گے؟ بالکل درست، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہوتا ہے مشق کے سوالات۔ ہم کریں گے مشق کے سوالات، اور مشق کا پہلا سوال کیا ہے یہ آپ گھر جا کے کاپی پر کریں گے کہ مفرد اور مرکب جملوں کی پہچان کرتے ہوئے مفرد جملوں کو مرکب میں آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو جملے ہیں نا بچوں، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے مفرد جملے ہی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں مرکب میں تبدیل کرنا ہے، لیکن آپ کی ایک بہت ہی آسانی کے لیے آپ کو یہ الفاظ بھی بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کن الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے انہیں مرکب بنانا ہے۔ اگر، جس کی وجہ سے، کیونکہ، اور اس وجہ سے، یہ 4 جملے ہیں اور چاروں کو آپ تبدیل کریں گے مفرد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں درج ذیل جملے بغور پڑھنے ہیں، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس وقت آدھی سے زیادہ کتاب مکمل کر چکے ہیں۔ تفصیلیہ کی علامت کون سی ہے آپ کو سکھایا جا چکا ہے، اپنے ذہنوں پر تھوڑا سا زور ڈالیے گا، اور تفصیلیہ کی علامت آپ نے یہاں پر لگا کے لانی ہے۔ یہ آپ کا وہ کام ہے جو آپ کو دہرائی کے طور پر دیا گیا ہے، یعنی تفصیلیہ کی علامت آپ کو سکھائی گئی ہے، آپ نے ان جملوں میں مناسب جگہ پر اس کا استعمال کر کے یہ کام مکمل کر کے لے کر آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ کو ورک شیٹ بھی دی جائے گی۔ ہماری ورک شیٹ لیسن پلان ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ درج ذیل مفرد جملوں کو مرکب میں تبدیل کر کے دوبارہ لکھنا ہے آپ نے۔ مفرد جملے ہیں سارے کے سارے، یہ آپ کو پہچان بتا دی ہے میں نے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں مرکب میں تبدیل کرنا ہے، اور مرکب میں کیسے تبدیل کرنا ہے اب یہ کام آپ خود کریں گے، کیونکہ آپ کا جو مشق کا سوال ہے پیارے بچوں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کن الفاظ کا استعمال کر کے انہیں مرکب جملے بنانے ہیں، لیکن ورک شیٹ میں یہ کام آپ خود کریں گے۔ آپ خود سوچیں گے کہ پہلے جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ کس طریقے سے ملانا ہے، یعنی ربط اور تسلسل کس طرح قائم رکھنا ہے، اور یہ ورک شیٹ جو ہے یہ گھر جا کے آپ حل کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے پیارے بچوں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو مکمل کر کے لے کر آئیں گے۔ یہاں پر میرا لیکچر ہوا ختم۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ کہیں پر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پیارے بچوں آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ اس چیز میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی اس چیز کو ہم لوگ مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو ہم مزید کیسے اچھے طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ لیکچر ہوا ختم، کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے حاصل تعلم میں۔ تب تک آپ کیا کریں گے، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے، اور اپنے معلم یا معلمہ کی ہدایات پر بھی عمل کریں گے۔ خدا حافظ۔